آگے بڑھتے ہیں جی بالکل جی، آگے بڑھتے ہیں. اور علامہ اقبال کی ایک نظم ہے بلبل اور جگنو سے، جس کے 2 اشعار آپ کے سامنے یہاں پر بیان کرتے ہیں. اور اگر میں اشعار کو ویسے ادا نہ کر سکوں تو مجھے معاف کیجیے گا. اشعار کچھ ایسے ہیں کہ اللہ نے دی ہے مجھ کو مشل، چمکا کے مجھے دیا بنایا، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے. ایسے لوگ ہمارے درمیان بھی موجود ہیں جو دوسروں کی مدد کرنا اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں. اس سے قبل کہ اس جگنو سے آپ کی ملاقات کرائی جائے، آپ کے سامنے اس کار خیر کا ذکر کرتے ہیں جس کے لیے فنڈ ریزنگ کی جا رہی ہے. کراچی کی 13 سالہ عائشہ دل کے عارضے میں مبتلا ہیں. ٹرانسپلانٹ کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے جو یورپ یا پھر بھارت میں ممکن ہے. عائشہ کے والد کے لیے بیرون ملک علاج اور دوسرے ملک جانا تقریباً ناممکن تھا. ایسے میں اسلام آباد سے ایک جگنو کی مدد پہنچی. عائشہ کا بھارت میں 2 ماہ سے علاج جاری ہے اور اب اسے پیس میکر ڈیوائس لگا کے نئی زندگی دی جا چکی ہے. لیکن ٹرانسپلانٹ بہرحال ابھی تک نہیں ہوا. ڈونر کا انتظار جاری ہے، اس کے لیے بہت زیادہ اخراجات درکار ہیں. لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی. عائشہ کے علاج کے لیے امارہ قاضی فنڈ ریزنگ کی مہم چلا رہی ہیں اور علاج کے جو تقریباً جو ایسٹیمیٹڈ خرچ ہے وہ تقریباً $1,37,000 ہے. رقم نہ ہونے کی وجہ سے عائشہ اپنی والدہ کے ساتھ بھارت میں ہی موجود ہیں اور فی الحال ان کی ابھی تک واپسی ممکن نہیں ہے. جی اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہے اسی حوالے سے بات کریں گے. اور عائشہ کی والدہ مسز راشد صاحبہ سے ہمارا رابطہ ہوا ہے جو کہ اس وقت بھارت کے شہر چنئی میں موجود ہیں. السلام علیکم جی مسز راشد صاحبہ. سب سے پہلے تو آپ کو بتا دیں کہ عائشہ کی صحت کے لیے ہم تمام تر لوگ جو پاکستان میں موجود ہیں وہ دعا گو ہیں. یہ بتائیے کہ کب سے عائشہ اس مرض میں مبتلا ہے اور اب تک کیا کچھ کیا جا چکا اور آپ لوگوں کو کب پتہ چلا؟ عائشہ کی تقریباً اس میں ڈیٹیل یہ ہے کہ جب یہ 8 سال کی تھی تو اس کو ڈائگنوز یہ ہوا تھا کہ اس کا ہارٹ ڈائلیٹڈ ہے ایک سائڈ کا لیفٹ وینٹریکل. تو وہ ہم نے تھوڑا ہوئی تھی. اس کے بعد یہ جب بڑی ہو گئی تھی 11 ایئرس کی تو وہ پھر اس کو ہارٹ 12 ایئرس کی سوری تو اس کو مسز راشد میں آپ کو ٹھیک طرح سن نہیں سکتا. اگر کیا آپ کو اس وقت ہماری آواز آ رہی ہے؟ ہیلو ہیلو جی جی مسز راشد کیا آپ ہمیں سن سکتی ہیں؟ جی ہاں جی آواز آ رہی ہے. السلام علیکم. بہت شکریہ باخبر سویرا کو وقت دینے کے لیے. عائشہ کے بارے میں جاننا چاہیں گے کیا سٹیٹس ہے، کیا صورتحال ہے اور آپ کیسے ان حالات کا مقابلہ کر رہی ہیں وہاں پہ؟ عائشہ جب 8 سال کی تھی تب ہمیں ڈائگنوز ہوا کہ اس کو یہ پرابلم ہے. اس کا لیفٹ وینٹریکل ڈائلیٹڈ ہے. اوکے. ہم آغا خان میں اس کا پاکستان میں علاج کروا رہے تھے. آغا خان ڈاکٹر مہناز عتیق سے. ان کی میڈیسن سے کچھ بیٹر تھا بٹ اس کو 2018 میں اس کو مائنر اٹیک ہوا تھا. اوکے. فیب میں وہ پھر انہوں نے ایڈمٹ کیا تو اس سے پتا چلا کہ اس کا جو ہے 15% پر ہارٹ کام کر رہا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ اس کا ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہوگا. آپ انڈیا یا اور دوسری کنٹری کی طرف وہاں پہ آپ اس کا ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے. پاکستان میں سہولت میسر نہیں ہے. صحیح. پھر ہم نے یہ انڈیا کے لیے پھر ہم نے چنئی کا رخ کیا اور یہاں پر پہلے ایک بار میں ویزا ریجیکٹ ہوا، سیکنڈ ٹائم میں ہمارا ویزا ہم کو مل گیا. بٹ ہم نے ڈونیشنز کے تھرو ہی اس کے سارے کام کیے تھے. وہ ہم نے ٹرانسپلانٹ کے لیے بھی ڈونیشن اتنا جمع کر لیا تھا. یہاں پر ہم لوگ آئے، نارملی اس کا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا، ہارٹ اس کا 15% پہ تھا بٹ یہاں پر اس کو کارڈیک اریسٹ ہو گیا، مطلب ہارٹ فیلئر ہو گیا، ہارٹ بند ہو گیا تھا اس کا. اوکے. اچھا مسز راشد یہ بتائیے گا کہ پھر ابھی ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں؟ جیسے آپ نے بولا کہ آپ آلریڈی جو سارے فنڈز ہیں وہ جمع کر کے ہی یہاں پر آئے تھے اور اس کے بعد یہاں پہ جب علاج شروع ہوا تو جو آپ دل کی ان کی سچویشن بتا رہی ہیں جو اب آپ نے بولا کہ فیلئر کی طرف چلا گیا ہے، اب ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں کہ اب کیا کچھ چیزیں چاہیے ہوں گی اور کتنی رقم مزید ابھی چاہیے ہوگی؟ کیونکہ ابھی آپ لوگ وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں، ابھی علاج ہی مکمل نہیں ہوا اور اب آپ لوگوں کے پاس اتنے فنڈز بھی نہیں کہ آپ لوگ واپس آ سکیں. جی ہاں، یہاں پر جب یہ کارڈیک اریسٹ ہوا تھا تو انہوں نے مگر بنا سوچے سمجھے اور یہ کرنا ضروری تھا اس کی لائف کو سیو کرنے کے لیے اس کو ٹیمپریری ایلویٹ فکس کیا تھا. بٹ وہ ایلویٹ پورا باہر ہوتا ہے سارا سسٹم اس کو لے کر ہم بہت دنوں تک چلا نہیں سکتے تھے.
تو انہوں نے کہا تھا کہ 2 ویکس کے اندر ہمیں اس کا اگر ہارٹ نہیں ملا تو ہمیں البرٹ جو وہ ہے منٹ والا وہ فکس کرنا پڑے گا, وہ باہر سے آتا ہے, اس کی کاسٹ اور اوور $130,000 ہے. یہ بتائیے گا مسز راشد کہ آپ لوگوں نے آن لائن فنڈنگ کے ذریعے کتنا فنڈ جنریٹ کیا ہے, اور اب آپ کو مزید کتنا فنڈ درکار ہے اس سارے معاملے کے لیے؟ ہم نے جو ہے یہ فنڈ جتنا جمع کیا تھا نا وہ $61,000 جو تھا وہ ہم نے جمع کیا تھا, جو ہم نے یہاں آلریڈی جمع کر دیا تھا. اسی کے تھرو انہوں نے یہاں پر اس کا آپریشن کیا. ابھی اس کا 2 دن پہلے اس کو ٹیمپریری نارمل والا ایلبرٹ جو ہے وہ فکس کر دیا ہے. انہوں نے ڈاکٹر نہیں چاہتے کہ اس کو انفیکشن کا زیادہ خطرہ ہے, لائف کو سیو کرنا پڑے گا. ڈاکٹر بالا کرشنا کی ٹیم بہت اچھی ہے, انہوں نے وہ کافی کوآپریٹ کیا. جب میں نے ان کو کہا کہ میرے پاس ابھی اتنا فنڈ نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے فنڈ ریزنگ آپ کریں, بٹ ہم اس کو فی الحال یہ ایلبرٹ فکس کر رہے ہیں اور آپ کو پھر ظاہر سی بات ہے پیسے تو دینے ہی ہیں. مسز راشد ایک سوال پوچھنا چاہوں گا, ڈونر کے حوالے سے کیا کوئی پروگرس ہو چکی ہے؟ کیا کوئی ڈونر اویلیبل ہوا ہے؟ ڈونر نہیں ہے ابھی, اس کے میچ کا ڈونر نہیں ہے. ایج کا, میچ کا, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, وہ ڈونر چاہیے تھے. الرٹ آئے تھے 2-3 الرٹ تھے مگر وہ بڑے تھے 65, تو یہ چھوٹی ہے ابھی تو اس کو چھوٹے بچوں کا لگے گا. صحیح, اس میں تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے. اچھا بٹ اس کا ایلبرٹ اگر نہیں ٹھیک کام کرے گا تو یہ لوگ اس کا بھی ویٹ یہاں پہ ہمیں کروائیں گے, اور کاسٹ آل اوور بہت زیادہ ہے. صحیح, ٹھیک ہے مسز راشد, آپ بالکل پریشان نہ ہوں, اور ہمارا مقصد بھی عائشہ کے کیس کو ٹیک اپ کرنے کا یہ تھا کیونکہ ہم لوگ بھی چاہتے ہیں کہ عائشہ وطن واپس بخیر و عافیت اور صحتیاب ہو کر آئے. اب ہم لائن پر جن کو لیں گے جناب, ان کا تعلق اسلام آباد سے, نام ان کا مارا قاضی, جن کا ہم ذکر بھی کر چکے ہیں, جنہوں نے عائشہ کے لیے فنڈز کی مہم چلائی اور پھر ان فنڈز کی وجہ سے عائشہ کا علاج ممکن ہو سکا. السلام علیکم ہمارا, ویلکم ٹو دا شو اور بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ہمارا یہ بتائے گا کہ آپ کو عائشہ کے کیس کا کب تک پتہ چلا اور پھر کس طرح سے آپ نے اس مہم کا آغاز کیا؟ وعلیکم السلام جی, تھینک یو سو مچ فار کالنگ ان ہیئر. تھینک یو سو مچ شفاعت فار آلویز بینگ ویری رسپانسو. بیسیکلی میں ایک اور بچی کے لیے فنڈ ریزنگ کر رہی تھی. شی واز اے کینسر پیشنٹ فرام سانگھر. بہت ہی ڈپرائیوڈ ایریا ہے پاکستان کا, انٹیریئر سندھ کا, اور اس بچی کو بلڈ کینسر تھا. 60% سے زیادہ اس کی باڈی میں بلڈ کینسر پھیل چکا تھا. اس کے لیے ہم فنڈ ریزنگ کر رہے تھے, بٹ انفارچونیٹلی اس کی ڈیتھ ہو گئی. اور مین وائل ایک ڈونر جنہوں نے اس بچی کے لیے ڈونیٹ کیا تھا, ان کی نظر سے عائشہ کا کیس گزرا, اور انہوں نے میرے ساتھ شیئر کیا کہ آپ نے کیونکہ فنڈ ریزنگ ابھی ایک میسو کی ہے, اف یو کوڈ ٹیک اپ دس کیس. عائشہ کے فادر کراچی میں تھے, میں اسلام آباد بیسڈ ہوں. مجھے کافی فرینڈز اور ڈونرز جو میرے ساتھ کراچی سے کام کرتے ہیں ان سے رابطہ کرنا پڑا کیس کو ویریفائی کرنے کے لیے. آئی ہیڈ ٹو ریچ آؤٹ ٹو فارن آفس, آئی ہیڈ ٹو ریچ آؤٹ ٹو ڈفرینٹ ہاسپٹلز جہاں پر اس کا علاج پہلے ہو چکا ہے اور جہاں پر اب ہو رہا ہے. تو اس طرح سے اس کی ویریفیکیشن کرنے کے بعد آئی ٹک اپ دا کیس, بیکاز اماؤنٹ بہت زیادہ تھی. اس سے پہلے بھی کافی ہیوج اماؤنٹ ریز تو کر چکی ہوں, لیکن اس کیس میں تھوڑا سا جو میرا دل بھی زیادہ ڈر رہا تھا, کیونکہ وہ ملک میں نہیں ہے. جب آپ اپنے لوگوں میں ہوتے ہیں آپ کے لیے چیزیں کرنا, مینیج کرنا بہت آسان ہو جاتی ہیں, لیکن کیونکہ ایک تو یہ کسی اور ملک میں ہے, وہاں پہ اس کی والدہ اس کے ساتھ اکیلی ہیں, اس کے پاس اپنوں کی اس طرح سے سپورٹ نہیں ہے. اور ہمارا بھی جو آپ یہ بات کریے تو عائشہ کی والدہ بھی آپ کو سن رہی ہیں چنئی میں بیٹھی. جی, میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ان کے ساتھ بہت ساری دعائیں ہیں, بہت سارے ڈونرز کی مانیٹری اور مورل سپورٹ ان کے ساتھ ہے. میں سمجھ سکتی ہوں کہ ملک سے دور ہونا, خاص طور پہ اس ایسی پریشانی میں جب آپ کے سامنے آپ کی اولاد جو ہے وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہو. عورتوں کو نارملی صنف نازک کہا جاتا ہے, لیکن جب ایک ماں کے سامنے اس کی اولاد اس سچویشن میں ہو تو میرے خیال سے اس سے زیادہ بہادر اور ہمت والی مضبوط عورت بھی کوئی اور نہیں ہو سکتی. جس طرح سے وہ اسٹرگل کر رہی ہیں, میں ان کو یقین دلانا چاہتی ہوں کہ ان کے کروڑوں بہن بھائی جو ملک میں موجود ہیں اور دنیا میں کسی بھی کونے میں ہیں, وہ انشاءاللہ ان کی مانیٹری اور مورل سپورٹ سب دعا گو ہیں ان کی خیر و عافیت سے واپسی کے لیے. مسز راشد, آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا, اس وقت آپ کا ویزا سٹیٹس کیا ہے
اور کیا آپ کو ویزا میں کسی قسم کی دشواری کا سامنا تو نہیں ہے؟ نہیں، یہاں پر ایسا کوئی بھی سلسلہ نہیں ہے. ویزا اللہ کا شکر ہے میرا ایکسٹینڈ ہو گیا ہے 6 منتھ کا، اور ایسی کوئی بھی پرابلم کریٹ نہیں ہوئی ہے. یہاں پر لوگ بہت کوآپریٹیو ہیں، ہمارے ساتھ کافی کوآپریٹ کر رہے ہیں ہر طرح سے، ہر معاملے میں. ڈاکٹرز کی ٹیم، پورا عملہ، ان کی پورا انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ کا پورا عملہ ہمارے ساتھ فل کوآپریٹ کر رہا ہے. بس اب اتنا فنڈ ہے، وہ لوگ بھی اپنی طرف سے فل کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ اچھا ہو جائے. انشاءاللہ اچھا ہوگا اور بہت اچھا ہوگا. اور عائشہ ہمارے ساتھ ہوں گی انشاءاللہ اور خیر عافیت سے واپس آئیں گی. بہت شکریہ مسز راشد آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بہت شکریہ مارا قاضی ہمارے ساتھ رہنے کے لیے.